إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ بزرگوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ خصوصی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس عشرے کی حیثیت گزشتہ 2 دہائیوں میں 2 عشروں میں پہلے اور دوسرے عشرے پہ اس کی فضیلت ایسے ہی مسلم ہے جیسے خود اس مہینے کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں پر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عشرہ پورے مہینے کا لب لباب اور خلاصہ اور ثمرہ ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ دوسرے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں تدارک مافات کرنا چاہیے۔ عبادت میں کچھ خلل اور کمی رہ گئی ہو تو جو باقی کے ایام ہیں ان ایام کو غنیمت سمجھ لیں اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر جھونک دیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور مزدور اپنی مزدوری خاتمہ عمل پر ہی لیتا ہے۔ تو اب یہ جو آخری ایام ہیں یہ ہماری اللہ سے مزدوری لینے کے ایام ہیں، اس لیے اب اس وقت آپ محنت کیجئے اور اپنے اخلاص اور عبادت کے جذبے کو اللہ کے سامنے دکھائیے اور کوتاہیوں سے باز آ جائیے۔ ہر طرف آخرت کا بازار لگ گیا ہے، گنتی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے لہو و لعب نے اور زندگی کے مشاغل نے یا مشاغل کے ہجوم نے ہم کو ہمارے اس صحیح مقصد سے غافل کر دیا ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا عظیم کرم ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ایسے ایام عطا فرمائے ہیں جو ایام ہمیں ہماری پیدائش کے مقصد کو یاد دلاتے ہیں، بلکہ ان ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، اور اگر ہم ان ایام کی قدر کریں اور عبادت میں جی لگائیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بخشش، رحمت اور اس کے کرم سے ہم بہرور ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، یہ آخری عشرہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے کچھ خصائص ہیں، کچھ ممیزات ہیں جو اس عشرے کو گزشتہ 2 عشروں کے سے ممتاز کرتے ہیں۔ صیام اور قیام اور تلاوت قرآن اور جود و احسان وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس عشرے سے متعلق 2 خاص باتیں ہیں۔ ان میں کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ احیاء سنت کی غرض سے اللہ کے بعض بندے
مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی لغت میں آپ جانتے ہی ہیں، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، کسی چیز سے چمٹ جانا، اپنے آپ کو کسی مقام پر روک لینا۔ لیکن یہاں ہے اعتکاف کا شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے روکے رکھنا، یہ اعتکاف ہے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں ہیں۔ میں ایسے بزرگوں سے، عزیزوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنی مشغولیتوں کو، آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، کاروبار کو، منافع کو، اسٹڈی کو، سب چیز کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے اپنے آپ کو مسجد میں بٹھایا ہے، تو یقیناً آپ کا کوئی بڑا مقصد ہوگا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوت کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی خلوت اللہ کے ساتھ ہے، یہ تنہائی آپ کی اللہ کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ بناتے تھے چٹائی کا، اور اس کے اندر آپ داخل ہوتے تھے اعتکاف کے ایام میں، صرف نماز کے لیے نکلتے اور پھر اس پہ داخل ہو جاتے۔ خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تنہائی، دنیا کے سارے رشتے ناتوں سے کٹ کٹا کر اللہ کی طرف مائل، اقبال الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ اعتکاف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام خوب یاد کرو، اپنے رب کی توحید اور عبادت خوب کیا کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف کٹ چھٹ کے ادھر اس کے ہو جاؤ، یعنی دوسرے سے منہ موڑو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ فصل ہے اور وصل ہے، دنیا والوں سے فصل ہے، علیحدگی ہے، اور اللہ کے ساتھ وصل ہے آپ کا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے بتائیے، زندگی میں کب موقع زندگی دیتی ہے، اور زندگی کی مشغولیات کب کس کو اتنی فرصت دیتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ مہینے کی برکت کہہ لیجئے کہ سال میں یہ 10 دن آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ احساس اتنا قوی ہوتا ہے کہ آپ 10 دن اللہ ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلوت مع النفس ہے، آپ اپنے ساتھ کے ساتھ بھی تنہا ہیں۔ زندگی کی مشغولیات آپ کو شاید آپ کے نفس کے محاسبے کا موقع نہیں دیتی۔ آپ اس وقت جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ہوتے ہیں، آپ کا رب ہوتا ہے، اپنے نفس کا آپ محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کمایا، کیا کھویا، کیا نیکی ہے آپ کی زندگی میں، کیا بدی ہے آپ کی زندگی میں۔ تو آپ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں رات کی تنہائیوں میں جب دنیا سوتی ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اشکبار ہوتی ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اصلاح نفس کا اور اللہ سے توبہ استغفار کا اس سے اچھا کبھی موقع نہیں ہو سکتا، جو آپ کو اس مہینے کی اس آخری عشرے میں اعتکاف کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی آخری عشرے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مبارک رات ہے لیلۃ القدر، اس کو پانے کی جستجو میں آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، بال بچوں کو تیج دیا، کاروبار سے آپ نے چھٹی لے لی، کسی نے اپنے کارخانے سے، اپنی آفس سے چھٹی لے لی، آگے مسجد کے اندر کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، وقت کو ضائع کیے بغیر۔ گھر میں اگر رہیں گے تو بال بچوں کی مشغولیت رہے گی، یہاں رہیں گے تو صرف ہم ہوں گے اور عبادت ہوگی۔ تو آپ نے اس کی طلب کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف لوگوں سے ترک تعلق کا نام ہے، اختلاط سے بچیے۔ آدمی الگ ہو جاتا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں سے اختلاط نہ ہو، میل جل نہیں بڑھانا ہے۔ بیوی بال بچوں سے علیحدہ ہے، لوگوں سے علیحدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاط سے بچتے تھے، نماز پڑھایا اور سیدھے حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ جو 10 دن کا آپ کا اعتکاف ہے، اور اس میں کم سے کم 50 وقت کی نمازیں آپ مسجد میں پڑھیں گے، کوشش کیجئے کہ آپ کی تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں۔ اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کیجئے، سنن قبلیہ وغیرہ کو پڑھ کر کے ذکر و اذکار کیجئے، پہلے سے اذان سے پہلے سے 10 منٹ پہلے سے تیار ہو جائیے، تاکہ سنت پڑھیں، بیچ میں دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریں۔ آپ یقین مانیے 50 دن کی نمازوں کی یہ پابندی آپ کو مسجد کا پابند کر دے گی۔ جب آپ اعتکاف سے نکلیں گے تو ہر وقت اور ہر نماز کے لیے آپ کو فکر ہوگی کہ مسجد سے کب مؤذن پکارتا ہے یا الصلاۃ،
اور آپ مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں گے جن کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ یہ کیفیت، مسجد آنے جانے کی کیفیت، مسجد سے محبت، مسجد کی جماعت سے محبت، یہ اعتکاف آپ کے اندر پیدا کرے گا۔ جب آپ تنہائی میں حجرے میں ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی قبر کی منزل یاد آتی ہوگی کہ اسی طریقے سے سب لوگ مجھ کو چھوڑ جائیں گے جس طرح میں نے آج سب کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا اس حجرے کے اندر، کل کو لوگ مجھے اسی طریقے سے ایک گڑھے میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس گڑھے کی یاد آتی ہوگی، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوں گے اور نعمت قبر کی آپ دعائیں کرتے ہوں گے۔ کتنے فائدے آپ کو گنائے اعتکاف کے، یہ بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ لیکن ہمارے بعض معتکفین کہنے دیجیے مجھ کو، اللہ ان کو ہدایت دے، اعتکاف انجوائے کے لیے کرتے ہیں، آئے مسجد کے اندر، نماز پڑھی، حجرے میں داخل ہوئے، ایک آدھ دو صفحہ الٹا پلٹا، طبیعت نہیں لگتی ہے قرآن مجید کے اندر، انٹرنیٹ کھولا موبائل پر اور اس کی ورق گردانی لگے کرنے، پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، سماچار پڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، گوگل کو سرچ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر چیٹنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کسی کا آ رہا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں، فیس بک سے آپ لگے ہوئے ہیں، منٹ منٹ آپ کو فون آ رہا ہے، منٹ منٹ آپ اس کو ریپلائی کر رہے ہیں، منٹ منٹ اس کو جواب دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ کیا اسی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خاص کیا ہے؟ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو 10 دن کے لیے سوئچ آف کر دیجیے اور اس کو سرحانے میں رکھ دیجیے، یا کسی کو دے دیجیے کہ لے جاؤ، عید کے دن ملنا اس کے ساتھ۔ اس انسٹرومنٹ کو اپنے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ جب تک رہے گا لوگوں کے نمبر آتے رہیں گے، لوگوں کو کیا پتا کہ ہم کہاں ہیں نہیں ہیں، اور بار بار اگر فون کرے گا تو فون کا جواب دینا ہوگا، ریپلائی کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا مخل ہے آپ کے لیے اعتکاف کے لیے۔ آپ تو سب سے کٹ کے آئے ہیں، لیکن کٹے کہاں ہیں؟ سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے موبائل میں ہے، آپ تو پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، کٹے کہاں آپ؟ وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اللہ کی طرف کہاں آپ مائل ہوئے؟ معاف کیجیے گا، دن بھر سونے میں لگا، فجر کی نماز پڑھی، بھر پیٹ کھانا سحری کا کھایا، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، جا کر کے سو گئے، 11 بجے 11:30 بجے اٹھے، ابھی جائیں گے نماز پڑھ کر کے کچھ دیر 1-2 بار قرآن پڑھیں گے، جھپکی آئے گی سو جائیں گے، پھر عصر میں اٹھیں گے، مغرب کے بعد سے افطار کا انتظار ہے، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے، چائے اور مشروبات چل رہی ہے، بیٹھ کے 4 آدمی گپ مار رہے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے تو وقت کٹ رہا ہے کھانے اور کھلانے ہی میں، رنگ رنگ کے کھانے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں عبادت کے نام پر۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ہوائی ضروریہ میں نہ جائیے، وضو میں نہ جائیے، غسل کی حاجت ہو تو غسل نہ کیجیے، یا ایسے ہی صحت کا غسل نہ کیجیے، لیکن للہ اللہ سے ڈر کر کے، یہ سمجھ کر کہ کس لیے آپ آئے ہیں مسجد میں، اور آپ نے اپنے آپ کو سب سے کاٹا چھٹا ہے، کٹ چھٹ کر کے آئے ہیں، اس کا لحاظ کیجیے، بڑے عظیم مقاصد کے پیش نظر آپ آئے۔ اور نہیں، اگر آپ کو دنیا داری ہی کرنی تھی، کاروبار ہی کرنا تھا، سب سے میل جول ہی بڑھا کے رکھنا تھا اور بھاگنے دوڑنا چاہیے تھا، تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی واجب اور فرض نہیں عبادت ہے، شریعت آپ کے گلے میں توق نہیں ڈالتی ہے اعتکاف کا کہ آپ آؤ ہی، لیکن اگر آؤ تو یہ سب کچھ چیزوں کو گھر میں چھوڑ کے آؤ، صرف تمہارے ساتھ قرآن مجید ہونا چاہیے، ترجمہ کا قرآن ہونا چاہیے، بس، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کی کتاب ہونی چاہیے 2 کوئی اردو کی کتاب نہیں ہو، کوئی تمہارے سلیبس کی کتاب نہیں ہو، کوئی تمہارا نیٹ ویٹ نہیں ہو، صرف قرآن ہونا چاہیے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ کی تلاوت کرتے ہیں، معنی کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا جو دین کا جو ستون ہے، ایمان کی جو علامت ہے، ایمان کی جو کسوٹی ہے نماز، اس کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وسجد واقترب، اے نبی سجدہ کیجیے، اللہ سے قریب ہوئیے، سجدہ کر کے اللہ سے قربت ہوگی، فرض میں سجدہ کرو، نوافل میں سجدہ کرو، ظہر سے لے کر کے عصر تک مکروہ وقت نہیں ہے تمہارے لیے، ایسے بھی 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت جو بھی چاہو پڑھ سکتے ہو، مغرب عشاء کے بیچ میں آپ جو چاہو رکعتیں پڑھ سکتے ہو۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو، اللہ سے قربت ہوگی، نزدیکی حاصل ہوگی، جتنا زیادہ سجدہ کرو اتنی زیادہ قربت ہوگی۔ نماز قائم کرو، یہ پہچان ہے مومن کی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور زکوٰۃ اور صدقات
زکوٰۃ واجبہ اور صدقات نافلہ کے ذریعے اپنے قرابت مند رشتہ داروں کو، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھو۔ واللہ یہ ایسی تجارت ہے اللہ کے ساتھ کہ کبھی اس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر تجارت میں نفع نقصان لگا ہوتا ہے، لیکن یہ تجارت بندے کی اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا قیام اور غربا اور مساکین اور رشتہ داروں کا خیال، صلہ رحمی، یہ ایسی اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ لن تبور، لن نفی تاکید بلند، ہرگز نہیں اس تجارت میں گھاٹا ہونے والا ہے، ہرگز یہ تجارت تمہاری ہلاک نہیں ہوگی، ہرگز اس میں کبھی کساد بازاری نہیں آئے گی، ہمیشہ یہ منافع ہی میں رہے گا۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، ویزیدہم من فضلہ، بلکہ اجر و ثواب دینے کے بعد الگ سے بھی کچھ اپنا فضل فرمائے گا، ایسا فضل جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو۔ انہ غفور شکور، اللہ غفور ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخشے گا، زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ سے دھلوا لو، یہ موقع ہے۔ اور شکور ہے، عمل یسیر پر، معمولی عمل پر، چھوٹے عمل پر بہت اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ غفور ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا، اور شکور، تمہارا عمل چھوٹا ہے لیکن ثواب اس کے یہاں بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تجارت کا عشرہ ہے جو گزر رہا ہے، یہ آپ کا اعتکاف اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اس کے تقدس کو پامال مت کرو، اس کے مقصد کو بالائے طاق مت رکھو۔ آج سے آج موبائل کو بند کر دو، ایک دم سوئچ آف کر دو ہمیشہ کے لیے۔ عید کے دن نکلو گے، جب چاند نکلے گا تب اپنے دوستوں سے بات کرو گے، اگر میری بات مانو اور میرا مشورہ مانو تو، تاکہ تم کٹ چھٹ جاؤ اللہ کی طرف، لگے کہ دنیا سے تمہارا رشتہ کٹ گیا اور صرف تم اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ متکفین کو اچھی توفیق سے نوازے۔ دوسری چیز جس کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہ جو متکف ہے اور جو غیر متکف ہے، وہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر جو رات ہے لیلۃ القدر، اس کو ہم پائیں۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں میں ہمیں اور آپ کو شمار کرے۔ یہ لیلۃ القدر جس کے متعلق ایک مکمل صورت ہی اللہ نے قرآن مجید میں اتاری، اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایک صورت اللہ نے اس رات کے نام سے، لیلۃ القدر کے نام سے، سورۃ القدر سے اتاری ہے۔ یہی رات لیلۃ مبارکہ، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا، برکت والی رات ہے جس میں ہر محکم فیصلہ، اللہ کا ہر فیصلہ محکم، متقن، کہیں کوئی خلل نہیں، کہیں کوئی لوچ نہیں۔ اللہ کے محکم فیصلے جو لوح محفوظ میں ہیں، وہ اسی رات میں وہاں سے نقل کر کے سال بھر کے، روزی کے، موت کے، حیات کے، عزت کے، ذلت کے، جس طرح کا جو بھی سال بھر میں معاملہ ہونے والا ہے، وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے متعلقہ فرشتوں کو، کرام الکاتبین کو، کتبہ کو جو لکھتے ہیں، ان کے حوالے اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتوں کو کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، اللہ کرے ہم سب لوگوں کی تقدیر اس سال کے لیے اچھی ہو، جو اللہ نے لکھی ہو، جو اس کے علم ازلی میں ہے۔ لوح محفوظ سے ہماری جو تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جانی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ خیر کے مواقع نصیب فرمائے، شر سے بچائے، اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے اچھا فیصلہ کیا ہو اور اچھا فیصلہ ہونے والا ہو۔ تو یہ رات ہے تقدیر کی، اور تقدیر کا مطلب، تقدیر نئے سرے سے لکھنے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اس کو وہاں سے الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کرنا ہے کہ سال بھر کی تقدیر یہ رہی فلاں کی، اس کو تم سنبھالو۔ اور یہ رات قدر کی ہے، تعظیم کی، یہ تعظیم کی رات ہے، اس کی عظمت اور تعظیم کو سمجھو، اس کی قدر کرو، ضائع مت کرو اس کو۔ لیکن ہاں، پوری رات نماز میں کھڑے بھی نہ رہو، رات کا بیشتر حصہ نماز میں کھڑے رہو، لمبا قیام کرو، لمبا رکوع، لمبا سجود ہو۔ حافظ صاحبان بھی موجود ہے، وہ بھی سنیں کہ اگر پڑھتے ہیں ایک پارہ تو 1.5 پارہ پڑھیں، لمبا قیام ہو، اور پھر اس کے بعد دیر تک تکبیر، قرآن کی تلاوت آپ کیجیے، اور پھر دیر تک مناجات کیجیے، اور اسی بیچ میں آپ افطار بھی کریں، اسی بیچ میں آپ رات کا کھانا بھی کھائیں، استنجا ہوائی ضروریت سے فارغ بھی ہو جائے، اور اسی بیچ کے اندر آپ ذکر و مناجات بھی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ گویا کہ متنوع عبادت کے ذریعے نماز، تلاوت، ذکر و دعا، اور پھر جو ہوائی ضروریاں ہیں ان کے ساتھ کھانے پینے اور قضاء حاجت سے لے کر تمام ضرورتوں کے اندر اپنے رات، مگر وقت ضائع نہیں کیجیے، سونا نہیں ہے اس میں۔ یوں اگر جھپکی آ گئی، بیٹھے بیٹھے جھپکی آ گئی جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن باقاعدہ تکیہ لگا کر جو سونے کا انداز ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بچ جائیے۔ اس طریقے سے سر کو جھکا کر کے کسی چیز پر یا زانوں کے اوپر ہے ذکر و اذکار کر رہے، اگر نیند لگ گئی اور کسی نے جگا دیا تو چپ۔ پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کا بڑا حصہ، رات کا بڑا حصہ نماز میں گزارا ہے، کچھ تلاوت میں گزارا ہے، کچھ ذکر و اذکار میں گزارا ہے۔ اس طریقے سے آپ مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کے وقت گزاریے، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے لے کر حتیٰ مطلع الفجر۔ تو یہ قدر کی رات ہے، اس میں بھاگ دوڑ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، بائک پر بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، یہاں چلے وہاں چلے، اس مسجد اس مسجد میں، اس ہوٹل میں کھایا، کچھ اس ہوٹل میں کھایا، کچھ یہاں حلیم لیا، کچھ وہاں کچھ اور لیا، کبشہ لیا، اور اس طریقے سے کھا رہے پی رہے اور شب قدر کے نام پر جگہ کر رہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ مسجد میں آ کر عبادت کیجیے، امام کے ساتھ نماز پڑھیے، تراویح پڑھیے، وطر پڑھیے تاکہ قیام اللیل کا ثواب ملے، اور اس سے پہلے گھر کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیجیے، ذکر و تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگا لیجیے۔ تعظیم کی رات ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، ایک منٹ اس کا قیمتی۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی۔ تنگی کا مطلب یہ کہ اس رات کے علم کو اللہ نے لوگوں پر تنگ کر رکھا، یعنی بتایا نہیں۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اور دوسرا ایک معنی تنگی کا یہ ہے کہ اس قدر فرشتے اس رات میں اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کا نزول باعث خیر و برکت ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے۔ اللہ کے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن مجید کا لوگ درس لے رہے ہوں، الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت اترتی ہے، سکون اس مجلس پر، اللہ کی طرف سے سکون کی بارش ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اس مجلس کو۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، یاد رکھیے بہت بڑا فارمولہ ہے کہ اگر عمل کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو خاندانی حسب و نسب اور شرافت آپ کو اللہ کے ہاں آگے نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ہاں آپ کی ذات کی، برادری کی، خاندانی قدروں کی پوچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کے عملوں کی پوچھ ہے کہ کون کتنا زیادہ عمل کر کے آیا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر کے آیا ہے۔ کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، یہ اسلام ہے۔ یہاں تم بیٹے کس کے ہو، کون ہو، کس کے بیٹے ہو، سید زادے ہو کہ بھنگی زادے ہو، اس کی پہچان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے۔ وہ معبود ہے، تم عابد ہو، وہ آقا ہے، تم غلام ہو۔ جتنی اوبیڈینسی کرو گے، جتنی فرما برداری کرو گے، اتنا اپنے آقا سے قریب رہو۔ من بطأ بہ عملہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، خاندانی شرافت اس کو کبھی بھی اللہ کے سامنے آگے نہیں کر سکتی، اونچا مقام نہیں دلا سکتی۔ تو یہ برکت کی رات ہے، فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں، خود روح الامین جبریل امین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے، شیاطین کا شر نہیں رہتا، سو اور شر سے پاک رات ہے۔ اللہ نے شیاطین کو اس میں قطعی چھوٹ نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے، یا آپ اپنے نفس امارہ کی غلامی کر رہے ہیں جو بھاگ رہے دوڑ رہے، ورنہ یہ ہر سو اور شر سے پاک ہے۔ سلامتی کی رات ہے کہ اللہ کے بندوں کو شیاطین گمراہ نہ کرے۔ یہ عذاب سے سلامتی کی رات، یہ جہنم سے سلامتی کی رات ہے، آزادی کی رات۔ اگر آپ اس رات کو 1 سال کی 5 راتوں میں یا 10 راتوں میں، اور خاص کر طاق راتوں میں پانے میں کامیاب ہو گئے تو خوش نصیب ہے آپ کی۔ 84 سال 83 سال 4 مہینہ، جتنی کی عمر بھی انسان کی عام طریقے سے نہیں ہوتی، اتنی عمر کا ثواب آپ کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے۔ یہ اس کا فضل دیکھیے کہ ہماری عمر اسے 60-70 کے بیچ میں رکھی ہے۔ اگلی قومیں 100 سال جیتی تھی، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال، تو ظاہر ہے کہ ان کی نیکی کتنی رہی ہوگی، نیکی کرنے والوں نے کتنی نیکی کی ہوگی۔ ہماری عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹی عمر میں اللہ نے ایسے ایسے مواقع ہم کو دے دیے ہیں کہ اگر ہم ان کو پا لیں تو الحمدللہ ساری دنیا کی گزشتہ قوموں سے، چاہے ان کی عمر 1000 سے زیادہ کیوں نہ ہو، ہم ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس امت کے ساتھ کہ ہم تو آئے دنیا میں سب سے اخیر میں، ساری امتوں کے بعد آئے، لیکن ثواب اور رتبے میں انشاءاللہ ساری امتوں سے ہم سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ نحن الآخرون السابقون، دنیا میں وجود کے اعتبار سے ہم سب سے اخیر میں آئے، لیکن نیکی میں سب سے آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سب مواقع ہیں، اور مواقع ہمیشہ میسر نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا بیت العزت میں، جو پہلے آسمان پر ہے،
اور وہاں سے نبوت کی 23 سالہ زندگی میں حسب ضرورت کبھی پوری صورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک آیت کا ٹکڑا، جب جیسی ضرورت ہوئی جبریل امین لے کر کے آتے رہے، اور یہ سلسلہ 23 سالوں تک رہا۔ تو یہ نزول قرآن کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کی عظمت اور شان کو اللہ بتا رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ جو انداز ہے اس کی تفخیم شان کو، اس کے بھاری بھرکم ہونے کو بتا رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو کوئی معمولی رات سمجھا ہے؟ لیجیے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسی رات ہے۔ خود اللہ وما ادراک کا جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے۔ اس رات کی عبادت ایسے 1000 مہینے سے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ علماء نے کہا کہ اگلی امتوں میں بھی لیلۃ القدر تھی، لیکن اس کی یہ فضیلت نہ تھی۔ یہ فضیلت صرف اس امت کے ساتھ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی کی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر صادق طلوع نہیں ہو جاتی۔ یہ بڑی زبردست رات ہے، اس کی ہم کو آپ کو قدر کرنی ہے، ضائع کیے بغیر۔ ایک رات گزر گئی، ایک رات آ جانے والی ہے۔ طاق راتوں کے اندر ہونے کا زیادہ امکان ہے، یہ علماء کہتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، طاق راتوں میں ہی ہے۔ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاشو۔ تو اس لیے، اور دوسری علماء کہتے ہیں ہاں طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہرحال طاق راتوں میں، اور آپ تو ماشاءاللہ جو معتکفین ہیں ان کا کیا کہنا ہے، تو پورا عشرہ ہی آپ نے خاص کر لیا ہے اس کے لیے۔ تو کوئی اور پائے یا نہ پائے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ معتکف تو ضرور انشاءاللہ پائے گا، کیونکہ وہ 10 رات عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ پوچھتے رہتے بھئی علامت کیا ہے، علامت کیا ہے؟ اب کچھ لوگ مکے سے فون کر رہے ہیں، رات مجھے لگا کہ صاحب رات کل جو 23 کی رات تھی نا، وہ لیلۃ القدر تھی۔ ہم نے کہا آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے دوسروں کو احساس نہ ہوا ہو۔ کئی خاتون نے کسی معبر سے خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے ہفتہ عشرہ پہلے پوچھا، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر 23 کو ہوگی، ویسے غیب کا علم اللہ کو ہے، لیکن آپ کا خواب بتا رہا ہے 23 کو۔ تو کوئی خواب کی بنیاد پر آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر طاق رات میں، اوڈ رات میں اگر جمعہ کی رات پڑتی ہو۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ اگر طاق رات جمعہ کی رات اگر پڑتی ہو تو 10 راتوں کے مقابلے میں وہ رات لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ تو گویا کہ اب اس خوش فہمی میں ہے کہ ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آ گئی تھی کہ اس سال آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، کہا گیا لیلۃ القدر آگے ہے، آپ نے دوسرے عشرے کا کیا، پھر کہا گیا تیسرے عشرے میں، ٹھیک ہے، تیسرے عشرے کی اس رات میں لیلۃ القدر ہے جس میں بارش ہوگی اور آپ کیچڑ میں سجدہ کریں گے، یعنی مسجد ٹپکے گی، کیونکہ مسجد کے اوپر تو کھجور کی چھال رکھی ہوئی تھی، اس طرح کی چھت تھی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر اور ناک پر مٹی لگی ہوئی دیکھی۔ خواب پورا ہو گیا، پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات تھی، ابو سعید کون سی رات تھی؟ کہا 21ویں کی شب تھی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 21ویں کی شب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، لیلۃ القدر تو یقینی آپ نے پا لیا، کہ آپ نے اپنا خیمہ اتار دیا مسجد سے کہ نہیں ہم نے تو لیلۃ القدر پا لیا، ہو گیا معاملہ ختم ہے، چلو پورے عشرے کا اعتکاف کیا آپ نے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ کل تھا لیلۃ القدر تھی، یا 25 کو احساس ہو، 27 کو احساس ہو، ہم کو تمام راتوں میں تلاشتا ہے، اور خاص کر 5 راتوں کے اندر جاگنا ہے، چاہے آپ کو احساس ہو یا نہ ہو۔ یہ تو علامتیں ہیں، اطمینان ہوتا ہے کسی کو، لیکن ہم کو جو حکم ہے کہ پورے عشرے کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اس قدر اس میں عبادت کرتے جتنا کہ اور دنوں میں عبادت نہیں کرتے، اس آخری عشرے میں۔ اور اما عائشہ ہی کی روایت ہے بخاری مسلم کی کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے عبادت کرتے، وایقظ اہلہ، اور اپنی بیوی کو جگاتے عبادت پر، ان کا تعاون کرتے۔ بچوں کی تربیت کیجیے، عورت کی تربیت کیجیے، نیکی اور بھلائی پر اس کا تعاون کیجیے، اس کو جگائیے عبادت کے لیے۔ وشد میزرہ، اور آپ کمر بستہ ہو جاتے، عبادت کے لیے چاق چوبند ہو جاتے، یا اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔ تو یہ آخری عشرے کا عمل تھا۔ باقی رہا کہ جو ظاہری علامت ہے وہ یہ کہ رات نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی، اور یہ کہ صاحب چاند جو ہوگا وہ بالکل روشن ہوگا،
اور صبح کے اندر جب سورج دیکھو گے تو وہ ایسا طلوع ہوگا کہ اس میں شعاع نہیں ہوگی، جیسے 14ویں کا چاند وائٹ ہوتا ہے اس طریقے سے سورج نکلے گا بالکل وائٹ۔ تو یہ سب کچھ علامات ہیں اطمینان قلب کے لیے۔ حدیث آئی ہے، یہ حدیث تو صحیح مسلم کی ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو لیس لہا شعاع، بالکل وہ صاف شفاف ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ بہرحال میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے محروم نہ کرے، اور اس آخری عشرے کی فضائل و برکات سے اور اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ۔ اور آخری بات، شاید وہ اس وقت تک آپ اپنا فطرہ شاید ادا کر دیں گے، کیونکہ جمعہ جو آنے والا ہے وہ اب 29 ہوگا، اور شاید وہ آخری دن ہو، شاید آخری ہو یا 30 کا اگر روزہ ہوگا تو فطرہ نکالنا ہے۔ وہ فطرے کی جو حیثیت ہے صدقہ فطر کی، اس کی حیثیت آپ بہت اچھا ایک خوبصورت لفظ مل گیا ہے، شاید آپ اس کو بہت اچھے سے قبول کریں گے کہ یہ صدقہ فطر کی حیثیت سجدہ سہو کی ہے نماز کے لیے۔ جس طریقے سے سجدہ سہو نماز میں ہونے والے خلل کا کفارہ ہے، نماز میں ہونے والے نقص کا کفارہ ہے، یہ صدقۃ الفطر روزے میں ہونے والے خلل کا کفارہ ہے۔ اسے کہا گیا کہ روزے دار لغو بحث اور بیجا گفتگو اور بکواس کرتا ہے، اس کا کفارہ ہے، اور عید کے دن فقراء اور مساکین کی خوراک ہے۔ یہ ایک چلن بن گیا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کتنا پیسہ لگے گا، 2.5 کلو 3 کلو چاول اور گیہوں کی قیمت اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا۔ 2.5 کلو 3 کلو چاول، 3 کلو چاول جو جس معیار کا آپ کھاتے ہیں، جو گیہوں کھاتے ہیں، جو باجرہ کھاتے ہیں، وہ یا اس کا آٹا یا چاول کی ایک ٹوکری لیجئے اپنے لوگوں کی طرف سے، کسی ایک کو دے دیجئے یا کئی ایک کو دے دیجئے اور اس کو وہ دے دیجئے۔ پھر صدقہ فطر میں طعمہ دینا ہے، کھانا دینا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے، پیسہ خلاف سنت ہے۔ الحمدللہ اور دوسری ضرورتوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ والوں کی زکاتیں ہیں، پیسے ہیں، اور پھر آخر وہ پیسہ نہیں نہ کھائے گا بھائی، غلہ نہ کھائے گا، تو آپ چاول دیجئے جو آپ کھاتے ہیں، کوئی منقع دے، کوئی کشمش دے، جو جہاں کا آدمی ہے کھانے والا۔ پورا سعودی عرب آپ چلے جائیے، مڈل لسٹ میں جائیے، بادشاہ کے یہاں سے بھی جو نکلے گا تو وہ جو جس معیار کا چاول اس کے یہاں بنتا ہوگا، جو وہ کھاتا ہوگا، وہی 3 کلو چاول ہوگا۔ کیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے نہیں تھے؟ لیکن کوئی ایک صحابی سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے صدقہ فطر میں پیسہ دیا۔ تو ایک سا غلہ، ایک سا کا وزن 2.5 کلو اور 3.25 کلو، اور بڑا قول جو ہے سعودی علماء کی کیبنٹ کا، گریٹ علماء کونسل کا، وہ یہ ہے کہ 3 کلو۔ تو جس معیار کا آپ کھانا کھاتے ہیں، عیدگاہ جانے سے پہلے وہ 3 کلو دے دیجئے۔ اگر اللہ توفیق دے تو 20 25 50 روپیہ اس کے ساتھ لگا دیجئے، تاکہ اس کی لالچ میں عورتیں وہ غلہ بھی لے لیں اور آپ کا فطرہ ادا ہو جائے، تاکہ آپ کے روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی بندگیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور وہ غفور الرحیم ہے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ مہینہ اس حال میں ہم سے رخصت ہو کہ ہمارے حق میں اللہ کے پاس گواہی دینے والا ہو، ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ ہو۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔